السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرلز فرام دا قرآن میں آج پارہ نمبر 16 یا 16واں پارہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ کہف ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ حیرت انگیز واقعات۔ موسیٰ علیہ السلام جب واقعات پر صبر نہ کر سکے تو خضر علیہ السلام نے حقیقت بیان کر دی۔ بعض اوقات بہت سے کام ہمیں مصیبت یا ظلم لگتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ چھوٹی مصیبت کے ذریعے بڑی مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے۔ رب کی رحمت۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے رحمت ہے۔ نیکی کا اثر۔ والدین نیک ہوں تو اولاد تک نیکی کا اثر جاتا ہے۔ اللہ صالح آدمی کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ اس کہانی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار بنا دی جو یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے چھپا وہ دفن تھا، اور ان کے والد کیونکہ بہت نیک تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی حفاظت کی۔ تو والدین کی نیکی اولاد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ذوالقرنین وسائل سے مالا مال بادشاہ عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا، مختلف مہمات کے دوران بندوں کی بہتری کے لیے مال خرچ کرتا رہا۔ یاجوج ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے تانبا پگھلا کر مضبوط دیوار بنائی۔ خسارے میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، انہیں رب کی ملاقات کا خیال نہیں۔ ان کے اعمال قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ فردوس، اعلیٰ جنت ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خاص انعام۔ تو آج کل افطار سے پہلے خاص طور پر اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس بار بار مانگنی چاہیے۔ رب کے کلمات لامحدود ہیں، لکھنے کے لیے تمام سمندروں جتنی سیاہی مل جائے تب بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ زکریہ علیہ السلام کی دعا۔ آہستہ آواز میں پر امید ہو کر اللہ سے ایسا وارث مانگا جس سے رب راضی ہو جائے، اور اپیرنٹلی یہ ایک بالکل ہی امپاسبل دعا لگتی تھی کہ وہ اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی نہیں، ان کی کوئی اولاد ہوئی تھی ساری زندگی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے جو کہ موسم کے نہیں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی آہستہ آواز میں، اور اللہ تعالیٰ السمیع ہیں، وہ ہر طرح سے ہر دعا ہماری سنتے ہیں، ہماری ہر بات سنتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اسی یقین کے ساتھ ہم نے بھی اپنی ساری دعائیں مانگنی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ نیک بچے۔ یحییٰ علیہ السلام سمجھدار، رحم دل، پاکیزہ، متقی، فرما بردار تھے، سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا، اور اس قدر نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین طریقے سے ان کی دعا قبول کی۔ مریم علیہ السلام پاک دامن خاتون، اللہ کی نظر کر دیے جانے کی وجہ سے ہیکل میں عبادت کرتی رہتی تھیں، بڑے امتحان کے ذریعے آزمائی گئیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا صالح بچہ دیا جنہوں نے پنگھوڑے میں بول کر ماں کی برات کی جب بنی اسرائیل کے لوگ ان پر برے الزامات لگا رہے تھے۔ حسرت کا دن۔ قیامت کے دن کفار ایمان نہ لانے پر حسرت کریں گے جب موت کو ذبح کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ صدیق نبی ابراہیم علیہ السلام کی صفت، سچی زندگی گزارنے والا ہی سچ بول سکتا ہے۔ والد کو تبلیغ۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شرک سے توحید کی طرف لانے کے لیے محبت سے سمجھایا، مگر وہ نہ مانا۔ گھر سے نکل جانے کو کہا تو سب چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پورے یقین سے پکارتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ دو نسلیں، ایک پر اطاعت کی وجہ سے انعام اور دوسری پر نمازوں کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے جہنم کی وعید۔ جہنم پر وارد۔ ہر ایک جہنم پر بنے پل صراط پر سے اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہے، اور جہنم کے اوپر سے گزرنا ضروری ہے۔ رحمان کے مہمان کون ہیں؟ متقی ہوں گے۔ دلوں میں محبت۔ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت رحمان سب کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ کی یاد۔ نماز قائم کریں۔ طویٰ کے مقدس وادی میں یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہترین دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خاص مقام مختلف امتحانوں اور حالات سے گزار کر خاص رنگ میں ڈھال کر اللہ نے اپنے کام کا بناتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، کہاں سے ان کی پیدائش کے وقت، کس طرح وہ فرعون کے محل میں بڑے ہوئے، کیسے قتل غلطی سے کر کے تو وہاں سے وہ چلے گئے، اور پھر کتنے سال مدین میں گزارنے کے بعد واپس آئے، تو ان کو اس مشقت سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کا بنا لیا۔ نرم بات۔ فرعون جیسے افراد کے پاس جاتے ہوئے بھی نرمی سے بات کرنی ہے، شاید کہ نصیحت قبول کرے، تو فرعون جیسے شخص کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنی ہے، تو باقی لوگوں کے ساتھ یہ ایک لیسن ہم سب کے لیے ہے۔
جھوٹ گھڑنے والا اللہ کے بارے میں کسی بھی قسم کا جھوٹ گھڑنے والا ناکام ہوگا۔ دنیا کی ترقی اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں۔ فرعون کا کیا انجام ہوا، نافرمانی کے ساتھ کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ رب کی رضا، رب کو راضی کرنے والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، ربی زدنی علما، آمین، علم میں اضافہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی۔ عزم اور ارادہ، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم اور ارادہ چاہیے۔ آیات کو بھلانے کا انجام، دنیا میں تنگ زندگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اچھے کاموں کے ذریعے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، آمین۔ یہ ہو گیا 16واں پارہ۔ انشاءاللہ کل ہم اگلا پارہ پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔